ایک ایسی زندگی جس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، ایک یتیم بچہ جو قیامت کے لیے رہنما بن گیا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سفر پیدائش سے وصال تک۔ عام الفیل میں 12 ربیع الاول کو مکہ کے قبیلہ قریش میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ باپ عبداللہ پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ ماں آمنہ اکیلی رہ گئی، بچہ یتیم پیدا ہوا۔ دادا عبد المطلب نے نام رکھا محمد۔ عرب کے عروج کے مطابق بچوں کو صحرا میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے اس بچے کو اپنے ساتھ لیا۔ جس گھر میں یہ بچہ گیا اس گھر میں برکت آ گئی۔ 6 سال کی عمر میں ماں آمنہ بھی وفات پا گئی۔ اب بچہ مکمل یتیم تھا۔ دادا نے سرپرستی لی مگر 2 سال بعد وہ بھی وفات پا گئے۔ ذمہ داری آئی چاچا ابو طالب پر جنہوں نے آخری دم تک ساتھ دیا۔ یہ بچپن یتیمی اور نقصان سے بھرا تھا مگر اس میں ایک سبق پوشیدہ تھا، جسے دنیا اکیلا چھوڑ دے اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں تجارت شروع کی۔ ایمانداری اور سچائی اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ والوں نے 2 لقب دیے، الصادق اور الامین۔ اس زمانے میں مکہ میں ظلم عام تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کے ساتھ مل کر حلف فضول کا معاہدہ کیا تاکہ مظلوم کی مدد کی جا سکے۔ 25 سال کی عمر میں خدیجہ بنت خویلد نے اپنا مال تجارت کے لیے دیا اور بعد میں خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ ساتھی آگے چل کر اسلام کے سب سے مشکل دنوں میں سب سے بڑا سہارا بنے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اور غور و فکر پسند تھا۔ جبل نور کی غار ہیرا میں جا کر دنوں عبادت کرتے۔ 40 سال کی عمر میں رمضان کی ایک رات فرشتہ جبرائیل آئے اور کہا اقرا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے 3 بار پکڑا اور سورۃ الق کی پہلی آیت نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ نبوت کا آغاز تھا۔ خدیجہ نے تسلی دی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جنہوں نے کہا یہ وہی نبوت ہے جو پہلے انبیاء پر آئی۔ پہلے ایمان لانے والے تھے خدیجہ، ابوبکر، علی اور زید بن حارثہ۔ 3 سال بعد اعلانیہ نبوت شروع ہوئی اور یہی مشکلات کا دور شروع ہوا۔ مکہ کے سردار سخت مخالف ہو گئے، کمزور مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بلال بن رباح کو تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھا جاتا مگر وہ آہت آہت کہتے رہتے۔ سمیہ شہید ہوئی، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، راستے میں کانٹے چبھائے گئے، نماز کے دوران سر پر اوجڑی ڈالی گئی۔ ایک گروہ حبشہ ہجرت کر گیا جہاں نجاشی نے پناہ دی۔ پھر آیا عام الحزن، غم کا سال۔ خدیجہ وفات پا گئی اور کچھ دن بعد ابو طالب بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے مگر وہاں پتھر مارے گئے، جسم سے خون بہنے لگا۔ زخمی حالت میں جبرائیل نے سزا کی اجازت پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شاید ان کی نسل میں کوئی اللہ کی عبادت کرے۔ اسی دور میں معراج ہوئی، مکہ سے بیت المقدس اور آسمانوں کے اوپر تک جہاں نمازوں کا حکم دیا گیا۔ مکہ میں سرداروں نے قتل کی سازش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا، علی کو بستر پر چھوڑا اور ابو بکر کے ساتھ نکلے۔ غار ثور میں چھپے جہاں ابو بکر کا دل خوف سے دھڑکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مدینہ میں انصار نے محبت سے استقبال کیا، مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ ہوا، یہودیوں کے ساتھ امن معاہدہ ہوا، مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ مکہ کے کفار نے مدینہ پر حملے شروع کیے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان 1000 کے لشکر کے مقابلے میں اللہ کی مدد سے فتح ہوئے۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چاچا حمزہ شہید ہوئے۔ جنگ خندق میں دفاع کے لیے خندق کھودی گئی، اللہ کی مدد سے طوفان آیا اور دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ صلح حدیبیہ ہوئی جو بظاہر سخت تھی مگر اسلام کے پھیلاؤ کا دروازہ کھول گئی۔ ان تمام آزمائشوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر اور رحمت کا راستہ اختیار کیا۔ 8 سال بعد معاہدہ ٹوٹنے پر مکہ بغیر بڑی جنگ کے فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکمل اختیار تھا بدلہ لینے کا، مگر کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جو اپنے گھر میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے۔ عام معافی کا اعلان ہوا۔ آخری سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، میدان عرفات میں خطبہ دیا، انسانوں کی جان، مال، عزت محترم ہے، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ سود ختم کیا گیا اور قرآن و سنت امانت کے طور پر سپرد کیا گیا۔ آخر میں فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ۔ حج کے کچھ مہینوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آخری دنوں میں ابو بکر کو امامت کا حکم دیا۔ وصال کے دن فرماتے رہے نماز کا خیال رکھنا، کمزوروں کا خیال رکھنا۔ عائشہ کی گود میں سر رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم مع الصادقین بلکہ جنت الفردوس کے ساتھ اور روح پرواز کر گئی۔ 12 ربیع الاول وہی تاریخ جس دن پیدا ہوئے تھے۔ 63 سال کی عمر، مدینہ پر سکتہ چھا گیا۔ ابو بکر باہر آئے اور فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ وفات پا گئے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا جو آج روضہ رسول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یتیمی سے نبوت تک، ظلم سے فتح
وفاتہ تک یہ زندگی ہر انسان کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے، صبر کا، رحمت کا اور اللہ پر کامل بھروسے کا۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔